قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اولیاء اللہ اور اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ سوچ پھیلانا یا عام کرنا بالکل غلط ہے کہ بندے سارے ایک جیسے ہیں، بس کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی پر نبوت و رسالت مکمل ہو کے ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد نیا نبی نہیں آنا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے نوکروں میں، خادموں میں، آپ کے فرما برداروں میں ایسے لوگ پیدا فرماتا رہے گا کہ جو لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا سبب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب نیا نبی نہیں آئے گا، تو لوگوں کا سلسلہ ہدایت کیسے چلے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو ہوں گے تو میرے امتی، لیکن وہ کام نبیوں والے کریں گے۔ اب انبیاء کرام کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو صحیح عقیدے بتانا، لوگوں کو صحیح اعمال بتانا، اللہ کے احکامات سے باخبر کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روکنا۔ تو سرکار نے بتایا کہ میری امت میں بھی اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو لوگ میرے امتی ہو کر نبیوں والے کام کریں گے، لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھیک کریں گے، ان کا کردار بھی ٹھیک کریں گے۔ انہی لوگوں کو علماء ربانیین اور اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، میری امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کو جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے کی زیارت کرنے سے خدا یاد آتا ہے۔ اب ذہن میں رہے یہ بات، چونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی محبت اور یاد خدا اور عبادت خدا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر وہ نور پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ دیکھتے ولی کو ہیں اور یاد خدا آ جاتا ہے۔ تو پھر ولی کو ماننے سے بندے میں شرک پیدا نہیں ہوتا،
خدا کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ ہر چہرے سے خدا یاد نہیں آتا، اپنے دوستوں کے چہروں سے خدا کی یاد آتی ہے، ولیوں کے چہرے کی زیارت سے خدا کی یاد آتی ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جن کے پاس سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے اور کہا کہ سومناتھ کا مندر نہیں فتح ہو رہا، کئی حملے کر چکا ہوں، تو آپ نے اپنا جبہ دیا، کہا حملہ کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرنا، فتح ہو جائے گا۔ جناب ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے کا واسطہ دیا محمود غزنوی نے، اور سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کیسے ولی تھے؟ یہ سلطان العارفین ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جاتا تھا، تو ان کے مزار پر جانے کی وجہ سے اللہ میری مشکل کو حل کر دیتا تھا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ داتا صاحب جن کے مزار پر جائیں اور داتا صاحب کی مشکل حل ہو جائے، وہ بایزید بسطامی کس پائے کے ولی ہوں گے؟ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کو فکر ہو کہ پتہ نہیں میری آخرت کیسی ہوتی ہے، پتہ نہیں میرے آخرت کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، وہ بایزید 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 کا وظیفہ کرے، ضامن ہوں اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ پاور والا بندہ ہے نا، اللہ کی دوستی پر اعتماد ہے نا، بہت بڑے بندے ہیں۔ اب یہ بات بھی بتا دوں کہ داتا صاحب ان کے مزار پر جائیں، داتا صاحب کی مشکل حل ہو، وہ کہتے ہیں کہ بایزید 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 کا جو ذکر کرے اس کی میں آخرت کا ضامن ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ اتنا بڑا ولی، اتنی بڑی پاور والا بندہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 سال تک پانی بھرا ہے امام جعفر صادق کے گھر کا۔